دریا کے قریتاش ندہن بھائی کا مرنا کھائے ہوئے سینے پہ سنا بیٹے کا مرنا سوکھی ہوئی دکھلا کے زبان بیٹے کا مرنا اور ہائے ضعیف میں جوان بیٹے کا مرنا دو داغ یساں جو جلاتے ہیں جگر کو اب بھائی کو روئے کے برابر کے پسے کو سیدانیوں کو خلے آفات یہ دکھائے اکلائے گئے خیمے میں عیدو سریا کہتی تھی بیجا ہوا ہے میرا بھائی کہتی تھی بیٹے نے سنار سے نے پہ کھائے تھے سیرانوں کے جانوں پہ بنی تھی ایک خیمے میں 18 جگہ سے نازنے ویرا کیا کا بھرا گئے علی مہرو علی اکبر میرے سفید علی تم گئے جیتے رحمان علی مثل گل تے پیار سے مرجھائے تھے بیٹا میں جانے کو یسرف سے یہاں آئے تھے بیٹا خیمے میں یہ غصون کے امام
حضرت کے قریب پیٹتے ہیں لے حرم آئے ماتم کی صفوں تک جو بدے دو علماء فرمایا بہنا خیر و خیر کو ہمارے ایسا نہیں دنیا سے گزرنے میں ہمارے دو ساتھ اب باقی ہیں مرنے میں ہمارے خاموش ہو کیوں آئے دیا سکینہ پھر دیکھ لیں سورج ہمیں دکھلا سکینہ رو رو کے نشبے کو تڑپا سکینہ چھاتی سے مسافر کی لپٹ جا سکینہ نکھر تیری زلفوں کی مجھے بھائی ہے بیٹی زہرا کی تیرے جسم سے بو آتی ہے بیٹی خالی ہوا سعادت کا گئے تین پہر میں سب گیا داغوں سے جگئے تین پہر میں دنیا سے کیا سب نے صفحے تین پہر میں مرجھا گئے سارے گل تین پہر میں ڈھونڈا جسے وہ صاحب شمشیر نہیں ہے اب پیش حیدر میں کوئی شیر نہیں ہے یہ میری
قاسم بے کلہو دم توڑ کے یہ سب میرے گودے میں مرے ہیں جب خود میں درِ نورا رشک صفورا مریم کبرا بنت رسول جان رسول روح رسول شہزادی کونین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بلندتر صلوات صلی علی محمد صاحب العصر والزمان قائم آل محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو صدق القائلين وقوله الحق أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنا خالق کائنات مالک ارض و سماء مالک باطن و ظاہر اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ لقمان کی 20ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت ظاہری یا نعمت باطنی عطا کیا۔ عزیزان گرامی، آپ سب جانتی ہیں کہ وہ منعم حقیقی ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے بندوں پہ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ ہم اور آپ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی لیے
दानाए सुबल मौलाए कुल वसीए ख़त्म रसूल अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबे अव्वल में इरशाद फरमाते हैं कि तमाम हम्द उस खुदा को सज़ावार है जिसकी मदाह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, और शुमार करने वाले जिसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, और कोशिश करने वाले जिसका हक़ अदा नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम इस कायनात पर निगाह डालें, ज़मीन के सीने से सर निकाल निकाल कर हसीन पौधे फूलों की रंग बरंगी ज़ुबानों में, आफ़ताब व महताब की ज़ियाबार किरणें मकानों और वीरानों में, चहचहाती हुई चिड़िया शाखों और आशियानों में ऐलान कर रही है, ए गाफिल इंसान ज़रा जाग, देख तेरे रब ने तुझे कितनी नेमतें अता की हैं। ये बुलंद व बाला पहाड़, ये थलकता हुआ समंदर, ये बहते हुए दरिया, ये चमकता हुआ सूरज, ये दमकता हुआ चाँद, ये जगमगाते हुए सितारे, ये सब उसकी नेमतें हैं। और इंसान जब अपनी ज़ात पे गौर करता है तो मौला-ए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की साख पे गौर करो कि चर्बी के ढेले से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है, सुराख से सांस लेता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप अभी कोविड-19 के पुरआशोब दौर से गुज़र रहे हैं। हमने देखा कितने मरीज़ ऐसे कि जिनकी सांस की नालियां ब्लॉक हो गईं तो सांस लेना दूभर हो गया, ज़िंदगी वबाल हो गई। यहाँ तक कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन पे मजबूर कर दिया। बड़ी बड़ी ताकतें उस रब के आगे सरनगू हो गईं। और ऐसे मौके पे मासूम का कौल याद आता है। मासूम का ये कौल मीज़ानुल हिकमत के जिल्द पंजम में है। मासूम इरशाद फरमाते हैं, इंसान पे लाजिम है कि हर सांस के साथ शुक्र खुदा करे, 1000 बार शुक्र करे, बार बार शुक्र करे। तो परवरदिगार आलम हमसे और आपसे क्या चाहता है? वशकुरूली वला तकफरून। परवरदिगार आलम चाहता है उसकी नेमतों का शुक्र करो, कुफराने नेमत ना करो। तो हम उस रब की बारगाह में, उस मुनमे हकीकी की बारगाह में उसकी कसरत से अता की गई नेमतों का शुक्र बार बार करते हैं। खासकर वो नेमत जो नेमते उज़्मा है, अशरफुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, मुहम्मद वो हस्ती कि जिन पर ईमान लाने पर इंसान कुफ्र और शिर्क की निजासतों से पाक हो जाता है। खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार तूने हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के दामन से वाबिस्ता कर दिया, उनकी मोहब्बत अता की। ये अजीम नेमत है, नेमते उज़्मा है। और यही मोहब्बत है कि जिसकी वजह से हर साल हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, करबो बला की याद ताज़ा करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, करबो बला क्या है? करबो बला कोई सानेहा नहीं है,
کرب و بلا صرف واقعہ نہیں ہے، کرب و بلا صرف حادثہ نہیں ہے، کرب و بلا معراج بندگی کا نام ہے، کرب و بلا راز زندگی کو پانے کا نام ہے، کرب و بلا شرافت انسانی کا نام ہے، کرب و بلا شعور نعمت اور آگاہی نعمت کا نام ہے۔ اسی لیے آج میں امام حسین علیہ السلام کے ایک خطبے کو بیان کرنا چاہوں گی، وہ خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری رات میں اپنے اقربا، اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمایا تاکہ ہم شعور نعمت حاصل کر سکیں، تاکہ کرب و بلا سے شکر کا سلیقہ، شکر کا طریقہ سیکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو جب نرغ عیادہ میں گھر چکے، امام نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا آغاز امام کس طرح کرتے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار میں تیری بہترین تعریف و ثنا کرنا چاہتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سختیوں میں بھی آسائشوں میں بھی۔ پروردگار تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا۔ پروردگار تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، دین کی سمجھ بوجھ عطا کی۔ اے میرے مالک، تو نے دیکھنے والی آنکھیں، حق سننے والے کان اور روشن قلب عطا کیا۔ عزیزان گرامی، امام کا بہت خوبصورت خطبہ ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی آپ سبوں سے کہ جب میں اس خطبے کو بیان کروں تو کرب و بلا کو درک کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے قلب میں کرب و بلا کو محسوس کیجئے۔ ہم اور آپ اس سکون کی حالت میں بیٹھ کر امام کے خطبے کو سن رہے ہیں، اس لیے اس کی گہرائیوں تک شاید نہ پہنچ سکیں، لیکن جب ہم کرب و بلا کو درک کرتے ہیں، کرب و بلا کو محسوس کرتے ہیں، تو امام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذرا حالات کو، جن حالات میں امام موجود ہیں اور ان حالات میں یہ خطبہ دے رہے ہیں، ان حالات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نرغ عیادہ میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی امام کی مدد باہر سے کرنے والا نہیں آ سکتا، آنے والوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک طرف فوج یزید ہے، دوسری طرف فوج حسینی ہے۔ فوج یزیدی میں لشکر بے کراں، جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، خنجر ہے، بھالے ہیں، تیر ہیں، کیوں؟ تاکہ رسول کے نواسے کو ذبح کر سکیں، رسول کے بچوں کو قتل کر سکیں۔ اور ادھر فوج حسینی، چند نفوس جو اطاعت الہی میں، عبادت الہی میں مشغول۔ اور عزیزان گرامی، اس وقت عمر سعد ملعون نے کیا کیا؟ یہ حکم دیا کہ کرب و بلا کے میدان میں گھوڑے دوڑائے جائیں، تاکہ اس دشت میں جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے آوازیں پیدا ہوں، اس سے کم سن بچے ڈر جائیں، بیبیاں ہراساں ہو جائیں۔ ہمارا سلام خانوادہ رسالت پر، ہمارا سلام ان بیبیوں پر کہ جن کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں، بلکہ بچوں کو اور قریب کر لیا اور بچوں کو سمجھانے لگی کہ کل اپنی جانیں امام عالی مقام پہ قربان کرنا ہے۔ ہمارا سلام کم سن شہزادوں پر،
ہمارا سلام جوانوں پر کہ جن کے سامنے قرآن کی بشارت موجود تھی۔ سورہ حج میں پروردگار عالم بشارت دے رہا ہے، والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، جو سبیل الہی کی طرف ہجرت کرے، وہ قتل ہو جائے یا طبعی موت مر جائے، پروردگار عالم اسے رزق حسن دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے ہر سپاہی اس راز کو جانتے تھے کہ اپنی جان کو راہ حق میں قربان کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم حیات ابدی عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ نے بتلایا کہ 13-14 سال کے کمسن شہزادے حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جب سوال کیا، بیٹا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ آپ سوچیں 13 سال کے بچے کی کیا نظر، کیا فکر ہوتی ہے، لیکن یہ کمسن شہزادہ کہتا ہے فرزند رسول سے کہ چچا جان موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کرب و بلا سے یہ درس ملتا ہے کہ کیسے ہی کٹھن حالات ہوں، خدا کی حمد و ثنا جاری رہنی چاہیے، خدا کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں نا کہ خدا کی بہترین حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر کرتا ہوں، سختیوں میں بھی آسائشوں میں بھی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار تو نے نبوت کے ذریعے ہمیں شرف و احترام عنایت فرمایا۔ عزیزو، دنیا کے جو عہدے ہیں وہ چند روزہ ہیں، چاہے بادشاہت ہو، چاہے وزارت ہو، چاہے حاکمیت ہو، چاہے کسی کمپنی میں بڑے پوسٹ پہ انسان فائز ہو، جتنے عہدے ہیں دنیا کے وہ چند روزہ ہیں، لیکن وہ عہدہ جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے، نبوت، رسالت، ولایت، امامت، اس کی شان، اس کی عظمت ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کل بھی درود و سلام تھا، آج بھی درود و سلام ہے، اور تا قیامت درود و سلام اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اور ان کے اہل بیت پہ بھیجتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ معدن نبوت ہیں، آپ معدنی رسالت ہیں، اس لیے کہ آپ رسول خدا کے فرزند ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں۔ ان کی پیاری بیٹی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنے ذکر کو سمیٹتے ہوئے امام کی تعریف و توصیف کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے اشعار کا سہارا لیا۔ شہید مارکہ جہد ارتقاء ہے حسین، نشان عظمت حق مثل مصطفیٰ ہے حسین، بشر کے بھیس میں قرآن کبریاں ہے حسین، قسم خدا کی عجب بندے خدا ہے حسین۔ عمل سے جیت لیا عزم کی لڑائی کو، عمل سے جیت لیا عزم کی لڑائی کو، سرے بریدہ سے سر کر لیا خدائی کو، عمل حسین سے ہے زندگی حسین سے ہے، عمل حسین سے ہے زندگی حسین سے ہے، دلوں کا درد دلوں کی خوشی حسین سے ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ
اسی دامن سے وابستہ ہیں، در حسین سے۔ ہماری خوشی، ہمارا غم سب امام حسین علیہ السلام سے تھے۔ ولید نے آپ سے بیعت طلب کی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اے ولید، ہم خاندان نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارے گھرانے میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ہمارا گھرانہ وہ ہے جس پر ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ شروع سے اسلام ہمارے گھرانے کے ساتھ ہے اور آخر تک اسلام ہمارے گھرانے کے ساتھ رہے گا۔ اور جس کی بیعت تم طلب کر رہے ہو، یزید کی بیعت طلب کر رہے ہو، یہ شراب خور ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، لوگوں کا قاتل ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے مختصر الفاظ میں، کتنے جامع انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھرانے کی فضیلت بیان فرما دی۔ امام 3 فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی فضیلت، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کسی اور کا اس گھرانے سے کیا مقایسہ، کیا مقابلہ؟ آپ دیکھیے، یہ وہ گھرانہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ دوسری فضیلت، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تیسری فضیلت، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسلام شروع سے ہمارے گھرانے کے ساتھ رہا ہے، آخر تک اسلام ہمارے گھرانے کے ساتھ رہے گا۔ اور اس خطبے کی جامعیت دیکھیے کہ مولا نے اتنے مختصر الفاظ میں اپنے گھرانے کی فضیلتیں بھی بیان کر دیں اور یزید کو بھی بے نقاب کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ پہچانو یزید کو۔ یزید کون ہے؟ یزید شراب خور ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے۔ اور امام آخر میں اپنی ڈیسیشن سناتے ہیں، اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو حسین معدن نبوت، حسین معدن رسالت، بلکہ حسین علیہ السلام منیت کی منزل پر۔ تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ امام حسین رسول خدا سے ہیں، چونکہ آپ ان کی پیاری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا، یہ امتیازات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو رسول خدا خانہ زہرا میں تشریف لائے، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، انگشت مبارک کو امام حسین کے دہنے مبارک میں دے دیا۔ دیکھیں، یہ خدائی انتظام ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی غذائی ضروریات پروردگار عالم نے رسول کے جسم میں مہیا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی تجلیاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلب میں سمیٹ لی۔ اسی لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن رسول کا یہ کہنا کہ میں بھی حسین سے ہوں، تو یہ غور طلب امر ہے۔ غور کریں، کیوں کہا رسول اللہ نے حسین سے میں ہوں؟ وہ نبی جو اشرف المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید الاوصیاء ہیں، وہ فرما رہے میں حسین سے ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد دین اسلام، اور اسی اسلام کو جب یزید کی فتنہ پروازیاں
برباد کر رہی تھیں، امام حسین علیہ السلام اپنی کل بذات کو لا کر امام نے کربلا کے میدان میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے شجر اسلام کی آبیاری فرمائی۔ اسی لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میں حسین سے، کہ رسول کے مقصد کی حفاظت امام حسین علیہ السلام نے کی ہے۔ اور عزیزو، اسی لیے علماء نے، ائمہ نے یہ بیان کیا کہ امام حسین وارث انبیاء، کہ امام حسین نے صرف رسول خدا کی محنت کو نہیں بچایا، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچا لیا۔ حسین وارث آدم، حسین وارث نوح ہے، حسین وارث ابراہیم ہے، حسین وارث موسیٰ ہے، حسین وارث عیسیٰ ہے، حسین وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد اور عزیزان گرامی، امام کن کن نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ معدن نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو نے قرآن کی تعلیم دی، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی۔ عزیزان گرامی، ایک عام انسان جو سطحی فکر و نظر رکھتا ہے، اس کے نزدیک نعمتیں کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر کو، گاڑی کو، بینک بیلنس کو، جائیداد کو، زمین کو، اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ لیکن حسین ابن علی علم لدنی رکھتے تھے، مزاج الہی کو جانتے تھے، مشیت الہی کو پہچانتے تھے۔ اسی لیے میرے مولا حسین قرآن کو نعمت جان کر قرآن کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے قرآن کی تعلیم عطا کی۔ یہ قرآن خدا کا ازلی راز ہے، محمد مصطفیٰ کا ابدی اعجاز ہے، معنیوں بیان کی جان ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک قرآن نعمت ہے، خدا کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 9 محرم کو شب عاشور امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا بھائی عباس ایک شب کی مہلت لے لو، آج کی شب میں خدا کی اطاعت و عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا جانتا ہے حسین ابن علی کو نماز سے، قرآن سے، دعا سے، استغفار سے کتنی محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم حسینی ہیں۔ جب ہمارے آقا و مولا کو نماز سے، قرآن سے، دعا سے، استغفار سے محبت ہے تو ہمیں بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ اور کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے حسین ابن علی کو قرآن کے ساتھ۔ یہ خدا کا عشق ہے نا کہ قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قرآن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ وہ حسین جن کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ، سفینہ نجات ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے امام کی سیرت سے شکر کا سلیقہ سیکھیں، شکر کا طریقہ سیکھیں۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنے خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے دیکھنے والی آنکھیں عطا کی، حق سننے والے کان عطا کیے، قلب روشن عطا کیا۔
عزیزان گرامی، یہ قلب روشن کیا ہے؟ بڑی خواتین تو جانتی ہیں، لیکن بچیوں کے لیے بتا دوں، روشن قلب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق محسوس کر سکے، حق و باطل کو پہچان سکے۔ انسان جب ایمان کی منزل پر نہیں ہوتا، جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس نور کو بجھا دیتا ہے، اس نور کو سلب کر لیتا ہے۔ اور جیسے انسان تقویٰ کی منازل طے کرتا جاتا ہے، پروردگار عالم یہ نور اسے دیتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ انفال کی 29ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، تقویٰ اختیار کرو، پروردگار عالم تمہیں فرقان عطا کرے گا تاکہ تم حق و باطل کے درمیان فرق محسوس کر سکو۔ عزیزان گرامی، امام نے جو آواز استغاثہ بلند کیا تھا، امام نے کہا تھا، ہے کوئی جو نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو امام جانتے تھے آنے والوں پر پابندی ہے، کوئی باہر سے نہیں آ سکتا۔ اور جو امام کے جوان و کمسن تھے سب شہید ہو چکے تھے۔ پھر امام کسے پکار رہے تھے؟ امام آنے والی نسلوں کو پکار رہے تھے، امام ہمیں اور آپ کو بلا رہے تھے۔ آئیے امام سے وعدہ کریں کہ مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے، مولا ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں گے کہ جب منتقم خون حسین قائم آل محمد تشریف لائیں تو ہمارے بچے ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ ارے حسین تو کریم ابن کریم، ایسے آقا و مولا کہ جب کرب و بلا کی طرف امام جا رہے تھے، امام نے حکم دیا، علی اکبر، عباس، 200 مشکیزیں رکھ لیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ صرف اپنے لیے تدبیر کرتے ہیں، اپنے لیے پلان کرتے ہیں۔ امام کی نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ حر کا قافلہ آنے والا ہے۔ امام نے حر کے قافلے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ حر امام کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ حر اس وقت امام کا سپاہی نہیں تھا، یزید کا سپاہی تھا، یزید کے فوج میں تھا۔ اس کے پاس 1000 سپاہی تھے جن کی وہ قیادت کر رہا تھا۔ اور جب حر آیا ہے، پیاس سے سارے سپاہی جاں بلب تھے۔ حر کا ایک سپاہی جس کا نام توہان محاربی تھا، وہ کہتا ہے مجھ پہ پیاس کا اتنا غلبہ تھا کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت مظلوم کرب و بلا حسین ابن علی میرے قریب آئے، اپنے اونٹ کو ہاتھوں سے بٹھایا، ایک ہاتھ سے میرے چہرے کو تھاما، ایک ہاتھ سے مشکیزے سے مجھے سیراب کیا۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچئے، اگر امام حسین اس پانی کو بچا لیتے تو سکینہ کیا پیاسی رہتی؟ کیا علی اصغر پیاسے رہتے؟ کیا علی اصغر تیر سے سیراب ہوتے؟ پانی کے بجائے تیر سے سیراب ہوتے علی اصغر؟ نہیں۔ لیکن امام حسین نے پانی کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے کہ ہر ذی روح کا حق ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جبھی تو آج دنیا انسانیت پکار رہی ہے، حسین پے کر انسانیت کی جاں تو ہے، زمین صبر و تحمل کا آسماں تو ہے، نہ صرف
دین محمد کی عز و شان تو ہے، رہے حیات میں سالار قافلہ تو ہے، جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے، بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے بھرا گھر اسلام پہ قربان کر دیا، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، اونو محمد کی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ 6 ماہے علی اصغر کو بھی دین پہ قربان کر دیا۔ ایک عالم ذاکر جب ان سے پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے سخت وقت کون سا تھا، فاضل دربندی سے جب پوچھا گیا امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے کٹھن سخت وقت کرب و بلا میں کون سا تھا، کون سی مصیبت سب سے بڑی تھی، تو فاضل دربندی کہتے ہیں یہ تو صرف امام ہی بتا سکتے ہیں، لیکن 3 لمحات ایسے گزرے کہ جب معلوم یہ ہوتا تھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، جب کڑیل جوان علی اکبر آخری رخصت کے لیے آئے، امام حسین ساکت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، دوسرا لمحہ جب علی اکبر رخصت ہو کر چلے، ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے سواری کو روکا، آ کر مولا کے قدموں میں جھک گئے، بابا آپ سے اجازت لے کر آیا تھا، بابا آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ علی اکبر تم نہیں جا رہے، میرے جسم سے جان نکلی جا رہی ہے۔ ارے ہر باپ اولاد کی محبت کو محسوس کر سکتا ہے، اور جب علی اکبر چلے نا میدان کی طرف، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تیری راہ میں وہ قربانی پیش کر رہا ہوں، کڑیل جوان علی اکبر جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ عزیزان گرامی، تیسرا لمحہ وہ سخت کٹھن منزل حسین ابن علی کی، جب علی اکبر نے آواز دیا، بابا میری خبر لیجئے۔ ارے حسین ابن علی ٹھوکریں کھاتے ہوئے جوان کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا علی اکبر دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، کہا بیٹا علی اکبر سینے میں درد ہے، اب جو ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا، سینہ فگار ہے، برچی کی انی پہ وسط ہے۔ ہمارا لاکھوں سلام اپنے آقا و مولا پہ، جنہوں نے کڑیل جوان کو بھی دین پہ قربان کیا، 6 ماہے علی اصغر کو بھی قربان کیا۔ عزیزو وقت اثر آ گیا، حسین اب تن و تنہا ہیں، نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ اونو محمد۔ امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، پکار کر کہا الفراق الفراق، الوداع الوداع۔ ارے رسول کی نواسی زینب الکبریٰ آگے بڑھ کر پوچھتی ہے، بھیا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا بہن آخری رخصت ہے۔ ارے شہزادی زینب کہتی ہیں، بھیا ذرا سر کو جھکا دو، اماں کی وصیت پوری کر دوں۔ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری رخصت کے
لیے آئے میری طرف سے گلا چوم لینا۔ ارے امام حسین نے سر کو جھکایا، قیامت کا منظر ہے، بہن بھائی کے گلے چوم رہی ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب ذرا کلائی کو کھول دو، ان کلائی کے بوسے لے لوں، ارے جس میں رسن بند جائے گی۔ عزیزو سب سے رخصت ہو کر چلے امام، بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ میں بتاؤں اس حلقے میں وہ بی بی بھی ہے جس کا نام ام لیلہ ہے، جس نے کڑیل جوان علی اکبر کو قربان کیا۔ اس حلقے میں ام رباب بھی ہے جس نے 6 ماہ علی اصغر کو قربان کیا۔ ارے اس حلقے میں ام فروا بھی ہے جس نے قاسم کو قربان کیا۔ اس حلقے میں رسول کی نواسیاں بھی ہیں، زینب و کلثوم۔ سلام ان شہزادیوں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین مظلوم سب سے رخصت ہو کر چلے۔ ارے جب امام آئے ہیں نا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ہے کوئی سواری کا لانے والا؟ آج نہ علی اکبر نہ قاسم نہ محمد، کون سواری لائے؟ ارے امام مظلوم خود سوار ہونا چاہتے ہیں کہ زینب الکبریٰ آگے بڑھی، بھیا آج بہن سوار کرائے گی۔ امام مظلوم ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، اسپِ وفادار آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا اے اسپِ وفادار، آخری زحمت ہے، حسین کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ ارے جانور تھا کیا کہتا، سر کو جھکا دیا۔ اب جو امام نے دیکھا سکینہ، 4 سالہ سکینہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ امام حسین خاک کرب و بلا پہ آئے، ننھی سکینہ کو سینے پہ لٹایا۔ ارے کہتے ہیں سکینہ اماں کی گود میں سونے کی عادت ڈال لو۔ بچی تڑپ کر کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پر علی اصغر، فرماتے تھے ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ عزیزو امام حسین سکینہ سے رخصت ہو کر چلے۔ ارے علی کے لال ہیں، ایک وقت تک جنگ کرتے رہے، وعدہ طفلی کے پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ ارے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، چاروں طرف سے حملے بڑھ گئے۔ ارے فاطمہ کے لال کو کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں وہ خاک اٹھا کر امام حسین کے زخم پہ پھینکتے ہیں۔ عزیزو اب عالم یہ ہے، اب عالم یہ ہے کہ امام حسین پشت ذوالجناح پہ جھوم رہے ہیں، ادھر رسول کی بیٹی فریاد کر رہی ہے اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔